الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الجار إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته وإن آور سترته وإن أصابه خير هنأنه وإن أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتصد عليه الريح ولا تؤذيه بريح كدرك إلا أن تغرف له منها. رواه الطبراني في الكبير. اس روایت کا ترجمہ سنیے. حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبرگیری کرو. دیکھیے ہے کہ نہیں، چھوٹی سی چیز ہے. ہر آدمی بیمار پڑتا ہے، ہر آدمی بیمار پڑتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی کا تم پر حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبرگیری کرو. اس حدیث کے اندر تقریباً پڑوسی کے تعلق سے 8 حقوق کو بتائے گئے ہیں کہ ان 8 حقوق کی رعایت کی جائے. یہ پڑوسی کے حقوق ہے، ان کو ادا کیا جائے. اس میں پہلا یہ بتایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کو دیکھنے کے واسطے جاؤ اور خبرگیری کرو. دیکھیے روزانہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اسلام نے بڑی بات کہا کہ یہ بیمار کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے لاپرواہی کے ساتھ میں. ہاں بیمار پڑا تو پڑا، بیمار پڑا تو پڑا، نہیں کہا کہ جاؤ اس کی عیادت کرو، نے اس سے ملاقات کرو، اس کی خبرگیری کرو، اس کی مزاج پرسی کرو. کیا بھائی کیسے ہو، کیا ہوا، اچھا بخار آ رہا ہے، اچھا دوا لیے ہے، ہاں دوا لو. اور اگر ہو سکے تو کوئی کھانے پینے کی چیز بھی اس کے ساتھ میں خبرگیری کرو. تو مراد یہی ہے کہ اس کی خبر بھی لو کہ بھائی بیمار آدمی ہے، کھانا پینا اتنا کھاتا نہیں ہے، کوئی معمولی سے اچھی چیز کھا لیتا ہے تو کوئی اچھی سی چیز لے کے چلے جاؤ. تو دیکھیے پہلا حق یہ بتایا کہ اس کی عیادت کرو، اس کو دیکھنے کے واسطے جاؤ اور اس کی خبرگیری کرو. خبرگیری کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اور گھر میں کوئی لے جانے والا نہیں ہے، صرف مستورات ہی مستورات ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بیچارہ 3 دن ہو گئے، 3 دن سے گھر کے اندر بیمار پڑا ہے، لیکن لے جانے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ بیمار بھی ایسا نہیں ہے طاقت رکھنے والا کہ یہ اپنے پیروں سے چلا جا سکے، بیچارہ بستر پڑا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ چل ہم تمہارے ساتھ میں آتے ہیں دواخانے میں، اس کو دواخانے میں لے کر جاؤ. پیدل لے کر چلتا ہے تو پیدل لے کر جاؤ، پیدل لے کر نہیں چل سکتا ہے تو موٹر سائیکل پر لے کر جاؤ، موٹر سائیکل پر نہیں چل سکتا ہے تو کم سے کم آٹو رکشہ وغیرہ کا انتظام کر کے اس کو دواخانے تک لے کر جاؤ. یہ ہے خبرگیری کے اندر ہے. کتنی بڑی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اسلام نے اس کو بھی کہا کہ نہیں، یہ بھی اسلام کا ایک طریقہ ہے، پڑوسی کا حق ہے یہ. تو دیکھیے تو ہم اگر ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی فکر کریں گے. ہاں اگر اڑوس پڑوس میں ہمارے کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کرو، اس کی خبرگیری کرو، دواخانے میں لے کر جاؤ. اگر ہے یا دوائی وغیرہ لانے کی ہے تو دوائی اس کو لا کر دے دو، سمجھے، اور اس کے مزاج اسی کرسی کرتے رہا کرو. تو پہلا حق یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرو، ان کو دیکھنے جاؤ اور خبرگیری کرو. دوسرا فرمایا
اور اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اگر انتقال ہو گیا، کوئی پڑوسی انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ میں جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جنازہ مر گیا بیچارہ، کیا بیمار تھا مر گیا، کیا کرے، چلو اپنے کام پر، نہیں، کام چھوڑو اور اس کے جنازے میں جاؤ، اس کے جنازے میں جاؤ۔ دیکھیے جنازے میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اسلام نے اس کو پڑوسی کا حق بتایا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں جاؤ۔ ہاں، یہ ہے اسلام سکھلاتا، اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اسی طرح اس کی تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ تدفین کے تجہیز اور تکفین میں کفن لا کر دے دو اس کو، گھر کھودنے والے کو، قبر کھودنے والوں کو بھیج دو کہ جاؤ بھائی قبر کھودنے والوں۔ اسی طرح اس کے غسل کی تیاری کرو، غسل دیا جائے، غسل دو اس کو، کفن پہنا جائے۔ یہ جو لازمات ہے تو اس میں اس کا ہاتھ بٹائے، یہ اس میں ہاتھ بٹائے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو ہو گئی کہ بیمار کی عیادت کی جائے، دوسرا یہ کہ اگر انتقال ہو گیا ہو تو اس کے جنازے میں جائے اور اس کے تجہیز تکفین کے اندر ہاتھ بٹائے، دو چیز۔ تیسری چیز، اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو بشرط طاقت اس کو قرض دو۔ ہاں دیکھیے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے، ہم نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیے، لیکن اسلام نے بتلایا، شریعت بتلاتی ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو گئی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور تم سے وہ قرض مانگ رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے اور پیسے کی ضرورت ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجئے، میں 8 روز میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں آپ کے پیسے دے دوں گا، اور ہمارے پاس میں پیسہ ہے، ہم دے سکتے اس کو، ابھی ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ زائد، ہماری ضرورت سے زائد ہے، اس کو دے سکتے ہیں، تو اس کو دے دیا جائے۔ تو دیکھیے اسلام نے کتنی بڑی بات بتائی، سمجھنا۔ کسی مذہب کے اندر ہے ایسا کہ قرض دیا جائے؟ کسی مذہب کے اندر آج تک کہ ہم نے ان غیر اسلامی مذہب جو ہے، آج تک کہ ہم نے کسی کتابوں کے اندر یہ نہیں دیکھا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی تم کو پیسہ مانگے تو اس کو پیسہ دو، قرض دو، نہیں۔ اسلام نے بتلایا، ہاں اسلام نے بتلایا کہ قرض مانگے، اس کو ضرورت ہے قرض کی تو قرض مانگے، اور ہمارے پاس میں پیسہ ہے تو اس کو دو، اگر نہیں ہے تو بات الگ ہے کہ ہاں بھائی میرے پاس میں نہیں ہے پیسہ، لیکن ہے تو اس کی مدد کرو، قرض دو، اس کا کام ہونے کے بعد میں اس کے پاس میں پیسہ آ جائے گا تو وہ دے دے گا۔ تو تیسری چیز یہ کہ اگر قرض مانگے تو اس کو قرض دو، تیسری چیز۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اور اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو۔ ہاں دیکھیے کتنی اونچی بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی بھلے آدمی سے کسی غلطی کی وجہ سے انجان پنے کے اندر کوئی برا کام اس سے ہو جائے تو اس برے کام کو تم چھپانے کی کوشش کرو، برسر عام لانے کی کوشش مت کرو۔ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے برا کام انجانے میں ہو گیا ہے، انجانے میں ہو چکا ہے، اس لیے وہ خود چاہتا ہے، شرمندہ اس اپنے برے کام پر، اور وہ چاہتا نہیں کہ اس میرا برا کام لوگوں کو معلوم ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ بات چھپی رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کام کو افشا نہ کرے، لوگوں تک پہنچاتا نہ پڑے گا۔ دیکھیے ارے تم نے سنا کیا ارے فلاں آدمی نے ایسا کر ڈالا، ارے آپ نے سنا کیا؟ نہیں، ارے اس نے ایسا کر ڈالا۔ بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر یہ تذکرے اس کے برے کام کے نہ کرے۔ دیکھیے کتنا اونچا اخلاق بتا گیا ہے، حالانکہ چھوٹی چیز ہے، کتنی چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کو اسلام نے اہمیت دی کہ کسی سے برا کام ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرے، افشا نہ کرے، لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچائے۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ بری وبا ہے کہ ان کے پاس میں اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ چھپانے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ عورتوں کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں، بلکہ وہ بات اس کے دل میں بار بار آتی، میں کیا ابھی بولوں۔ تو انہوں نے ایسے لہجے میں کہا تھا کہ بات بکے مارتی ہے پیٹ میں، بکے مارتی ہے،
बोल 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 बोल, कई मरतबा उसकी ज़बान पर आती है रुक जाती है, कई मरतबा आती है रुक जाती है। तो औरतों की ये आदत है कि पेट में बात रहती नहीं اور وہ بول دیتی ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنوں سے درخواست ہے کہ ایسی کوئی بات ہے کہ جو چھپائی جائے، بری بات ہے، چھپانے کی جیسی ہے تو اس کو چھپائی جائے، ہماری زبان سے نہ نکالے۔ ہم کیوں کسی کی برائی کے افشا کا، کسی کی برائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنے؟ ٹھیک ہے، اس سے کوئی برا کام ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، لیکن تم تو جان بوجھ کے اس برے کام کو راستے پر لا رہے لوگوں کو بول رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کے برے کام پر پردہ ڈالے، اس کو لوگوں تک پہنچانے والی نہ بنے۔